الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قبله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ينظر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. محترم حضرات، سورہ زمر کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس سے پہلے جو دعائیں کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے. آپ کہہ دیجیے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو اور آخر میں خود دوزخیوں میں سے ہونے والا ہے. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو اور جو اس کے برعکس ہو، یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح کے انسانوں کا بیان کیا ہے، ایک مشرک ایک موحد. مشرک انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان جس کے دل میں شرک کا روگ ہوتا ہے، شرک کی بیماری ہوتی ہے. جب کوئی بہت بڑی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اس کو آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگتا ہے. اور دعائیں کس طرح سے مانگتا ہے؟ منیبا الیہ، گویا وہ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ گیا. صاحب شرک کو، جو اس کے بابا تھے، جو اس کے پیر تھے اور جو معبود تھے جن کو اللہ کے سوا اس نے معبود بنا رکھا تھا، سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے دن رات گڑگڑا کی دعائیں ہوتی ہے کہ اللہ یہ مصیبت اور تکلیف دور کر دیجیے. اس مصیبت اور تکلیف کو آپ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر کے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اپنی نعمت کا مذاق اس کو چکھاتے ہیں تو وہ ذرا سا اس کے حالات تبدیل ہوئے، بیماری سے اللہ نے شفا دی، تندرستی کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے بدل دیا. ایسے بھولتا ہے اپنی دعاؤں کو جیسے اس نے کبھی اللہ سے دعائیں کی نہیں تھی، اور پھر خوشحالی کے اندر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دینے لگتا ہے کہ آؤ دیکھو فلاں فلاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کام بناتے ہیں. یہ جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا کھینچا ہے، ایسے انسان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ اور بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں اللہ یاد آتا ہے اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں پھر بزرگ اور اللہ والے اور پیر صاحب اور ولی صاحب یاد آتے ہیں اور ان کی قصہ خوانی اور ان کی تعریفیں اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. بلکہ آج کے ہمارے دور کے جو مشرک ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بے گزرے اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو بت پرست تھے وہ مصیبت کے وقت میں اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. آج کے بت پرست جو ہیں وہ مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کے سوا دوسروں کو ہی یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت کے وقت میں بھی یاد نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دیکھیے اس آیت میں جو نقشہ کھینچا گیا جس آدمی کا، کیا یہ اللہ کو نہیں مانتا؟ بلا شبہ یہ اللہ کو مانتا ہے، اسی لیے تو مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکار رہا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا اور شریک بھی اس نے بنا رکھے ہیں. خوشحالی میں وہ شریکوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو کافر قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا قل تمتع بکفرک قلیلا، آپ کہہ دیجیے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو. انک من اصحاب النار، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے، تو جہنمیوں میں سے ہے. کچھ دن مزے کر لے، اس کے بعد جانا تجھے جہنم ہی میں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث اس سلسلے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. جس آدمی کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور شریک کو پکارتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا. کیونکہ دعا عبادت ہے. جب ایک انسان اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کر رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے. تو یہ آدمی کافر اور مشرک ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کے برعکس موحد کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اس کے بارے میں ذکر کی. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو. توحید کے بعد میں انسان کو اللہ کی عبادت کی توفیق ملتی ہے. توحید جب انسان کے دل میں پختہ ہوتی ہے، اس کے بعد میں اس کو سمجھانا نہیں پڑتا کہ بھئی یہ نماز پڑھو، بلکہ وہ اپنے دل سے، اپنے دل کی رضامندی اور اپنے دل کی خوشی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو کیسے گزارتا ہے توحید والا. اللہ کے حضور کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے. یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه. اپنی آخرت سے ڈرتا بھی ہے کہ کہیں اللہ اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ نہ کرے، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے. اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، اور عبادات کا خصوصاً نمازوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے. ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے گئے. بالکل مرض الوفات میں وہ مبتلا تھے، ان کی جان نکلنے والی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت میں تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے کہ کہیں اللہ میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ کر لے، اور مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی. ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو گیا، مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسے موقع پر، یعنی موت سے پہلے اس طرح کے حالات میں جس انسان کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے امن دے دیتے ہیں جس کا اس کو ڈر ہے، اور وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کی اس کو امید ہے. تو ایمان کا معاملہ کیا ہے، توحید کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادات کا بھی اہتمام، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. جبکہ مشرک کا معاملہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یا تو وہ بالکل ڈر کی طرف چلا جائے گا، یا بالکل وہ ایسی امید باندھ لے گا جس امید کے لیے کوئی سرا اس کے پاس نہیں ہوگا. ایک انسان جو ہے وہ آپ سے کہے مجھے امید ہے کل ہے نا میں ایک 10 لاکھ روپے کی کار خرید کے لانے والا ہوں شو روم سے. اچھا، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو بہت برکت دے، مبارک ہو، مٹھائی کھلائیے گا. تو پیسے ہیں آپ کے پاس میں؟ پیسے ویسے نہیں. 10 لاکھ کی آپ کار لینے والے ہیں، کچھ تو ہوں گے آپ کے پاس میں، 5 لاکھ ہوں گے، 7 لاکھ ہوں گے. نہیں، پیسے تو 100 روپے بھی نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں کل 10 لاکھ روپے کی گاڑی خرید کے لاؤں گا شو روم میں سے. تو آدمی کیا بولے گا؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے یہ آدمی. اس لیے کہ امید کے لیے کوئی بنیاد تو ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کی بہت امید ہے، حشر میں جائیں گے، اللہ کے نبی شفاعت کر دیں گے اور ہم سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے. اچھا، آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کی بہت پیروی کرتے ہوں گے، اللہ کی عبادت کا بڑا اہتمام کرتے ہوں گے، بڑا اللہ سے ڈرتے ہوں گے، گناہوں سے بہت باز رہتے ہوں گے. نہیں، گناہوں میں تو دن رات گزر رہے ہیں، عبادات کا اہتمام تو نہیں ہوتا، لیکن بس اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈال دے. تو رحمت کی امید کے لیے کوئی سرا، کوئی عمل، کوئی طریقہ کچھ تو ہونا چاہیے آپ کے پاس میں کہ ہم اللہ کی رحمت کی امید والے کیوں اور گناہ کیے لیکن توبہ کر لیے. پہلے برے اعمال کرتے تھے، اب اچھے اعمال کرنے لگ گئے. نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنے لگ گئے. تو اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا. کیوں؟ ہم پلٹ کے آ گئے اللہ کی طرف. آپ ایسا کچھ آپ نہیں کر رہے، پھر بھی اللہ کی رحمت کی امیدوار ہے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے
موحد جو ہوتا ہے وہ عبادات کا اہتمام بھی کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا ڈر بھی اس کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہیے کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان صحیح علم کے اوپر ہے تو جب صحیح علم کے اوپر ہوگا تو وہ علم اس کی زندگی میں چھلکے گا بھی، اس کے عمل کے اندر بھی اس کی جھلک آئے گی۔ اور اگر کسی انسان کے پاس علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، تو وہ شرک کی طرف جائے گا، خرافات کی طرف جائے گا، اور اس طرح کی چیزوں کے اندر اس کی زندگی گزر جائے گا۔ علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ دین کا علم دے اور جو دین کے اعتبار سے جاہل ہو، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، بہت ساری خیر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ نبی جی آپ اللہ سے یہ دعا کریے کہ اللہ مجھے بہت سارے کپڑے عطا فرما، یا مجھے بہت سارا کھانا دے، یا اللہ مجھے بہت سارے گھر عطا فرما، یا سواریاں عطا فرما۔ کیا کہا گیا؟ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے علم مانگے۔ علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم ہوگا تو توحید ہوگی، علم ہوگا تو اللہ کی عبادات کا اہتمام ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، اور جہالت ہوگی تو جہالت ہونے کے بعد آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، جن میں واقعی عقل ہوتی ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر، دین کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو بدلتے ہیں۔ جو جاہل ہوتے ہیں ان سے کسی بات کی کوئی امید نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاتھ اور گلے میں دھاگا باندھنا یہ بعض حالتوں میں کفر ہوتا ہے، بعض حالتوں میں کفر نہیں ہوتا۔ کفر اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان مندر میں جا کے وہاں سے کوئی دھاگا لے جائے، یا کسی جادوگر سے کوئی دھاگا لے جائے، تو یہ سیدھا سیدھا کفر ہے، جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ جہالت عام ہے ہمارے معاشرے میں، بہت ساری باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے، تو کوئی مولانا نے سورت پڑھ کے اس پہ دم کیا اور بولے یہ دھاگا باندھ لو، تو ایسی صورت میں یہ گناہ تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کافر نہیں بنا، یہ ہے شرکیہ۔ لیکن چونکہ یہ آدمی جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں، اس بنیاد کے اوپر یہ کفر نہیں۔ وہ ایک شرکیہ کام کے اوپر مارا ہے، اس میں تفصیل یہی ہے کہ اگر وہ جاہل تھا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ سے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے